باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور حرام کر دی گئی ہیں شادی شدہ عورتیں الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو آپ کے دائیں ہاتھ والی ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُصَافِحِينَ، اور اس کے علاوہ باقی جو عورتیں ہیں وہ حلال ہیں تمہارے لیے، یہ کہ تم طلب کرو اپنے مالوں کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں، نہ کہ برائی کی صورت میں۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، بس جس سے تم فائدہ اٹھاؤ اس کو اس کا حق مہر ادا کرو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، حق مہر مقرر کرنے کے بعد باہمی رضامندی کے ساتھ اگر ہو یہ نکاح، ولا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں جو رشتے حرام کیے گئے ہیں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اسی آیت کا عطف وہ اس پہ ہے کہ حرمت علیکم، تم پر وہ تمام عورتیں حرام ہیں۔ المحصنات، اس کے کئی ایک معنی ہے، اور یہاں پہ اس کا جو معنی ہے وہ شادی شدہ ہے۔ جس طرح مائیں، بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، یہ سارے رشتے جو کل ہم نے ڈسکس کیا اس پہ، جس طرح یہ سارے رشتے حرام ہیں، آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح ہر وہ عورت جو نکاح میں آ چکی ہے، کسی کے نکاح میں بھی آ چکی ہے، وہ شادی شدہ ہے، وہ تم پہ حرام ہے۔ تم اس سے نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ آلریڈی پہلے کسی کے نکاح میں ہے نا۔ الا ما ملکت ایمانکم، آگے فرمایا کہ ہاں لونڈیاں جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یہ لفظ جو دایاں ہاتھ ہے نا، دائیں ہاتھ آپ کے مالک ہیں، چونکہ انسان وہ حکم دیتا ہے تو یہ ہاتھ استعمال کرتا ہے نا کہ یہ کام کریں، وہ کام کریں، یہ کام کریں، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی لونڈیوں کا ذکر فرمایا ہے تو یہی فرمایا ہے ما ملکت ایمانکم، کہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو لونڈیاں ہیں ان میں بھی کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط تو یہی ہے نا کہ دو بہنیں اگر اکٹھی ہیں تو ان کے ساتھ آپ صحبت نہیں کر سکتے، جس طرح پہلے بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ ان تجمعوا بین الاختین، ایک ہی وقت میں دو بہنوں کا کسی شخص کے نکاح میں ہونا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگرچہ وہ لونڈیاں ہی کیوں نہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن اوتاس کی طرف ایک لشکر بھیجا تھا جنہوں نے جنگ کی، اور اس کے بعد فتح حاصل ہوئی۔ فتح کے بعد لونڈیاں جو ہیں وہ مال غنیمت میں آئیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تقسیم کی، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے صحبت کرنا جو ہے نا اس کو برا اور گناہ سمجھا۔ تو پھر اللہ خالق و مالک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یہ جو لونڈیاں ہیں یہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ اور اس کے بعد آگے چند ایک شرائط ہیں نکاح کے لیے۔ ہمارے ہاں نکاح جو ہے وہ الحمدللہ اس سنت کے مطابق ہو رہا ہے،
نکاح کے لیے 4 چیزوں کا، 4 شاہد کا ہونا لازمی و ضروری ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے ایجاب و قبول ہو۔ ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رضامندی ہو، بیٹی کی بھی بیٹے کی بھی، دونوں کی رضامندی ہو۔ ایجاب و قبول، ان سے کہا جائے قبول ہے، وہ کہتا ہے قبول ہے، ایجاب و قبول۔ نمبر 2 حق مہر۔ حق مہر کی ہم نے تو 2 قسمیں بنا لی ہیں نا، ایک معجل غیر معجل، بہرحال یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں اتنی قباحت نہیں ہے۔ حق مہر کی ادائیگی جو ہے یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہے، اور اس کی ہم نے کئی دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے، حق مہر کتنا ہونا چاہیے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ جتنا دے سکتے ہیں، اور کم از کم، کم سے کم جو ہے وہ حدیث آپ کو کئی مرتبہ سنائی جا چکی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے صورتیں آتی ہیں قرآن مجید کی، یاد ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں مجھے صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی صورتیں آپ نے اس کو یاد کروانی ہیں، یہی آپ کا حق مہر ہے۔ تو حق مہر کی ادائیگی یہ دوسری شرط ہے نکاح کے لیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ گواہ جو ہیں ان کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ گواہوں کے بغیر، اور ان گواہوں کے اندر ہی سرپرستی شامل ہو جاتی ہے ولی کی۔ وہ آتا ہے نا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس کی طرف ہم بعد میں آ رہے ہیں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ گواہ ہونے چاہیے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ نکاح دوام ہو۔ نکاح دوام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو نکاح کیا ہے آپ کی نیت ساری زندگی کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے، 10 دن، 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ، 1 سال، یہ نہ ہو۔ تو یہ نکاح آپ کا مسنون نکاح ہے جس میں یہ چاروں شرائط پائی جائیں۔ اور باقی دیگر جو نکاح ہیں اس میں نکاح متع یہ حرام ہے۔ نکاح متع کا مطلب متع کا معنی ہی یہ ہے کہ فائدہ اٹھانا، یعنی چند دنوں کے لیے نکاح کرنا، 10، 15، 20، 25، 30، 1 مہینہ، 2 مہینے، اس کے بعد چھوڑ دینا، آپ کی نیت ہی یہ ہے، تو وہ نکاح نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ نکاح متع۔ نکاح حلالہ، یہ جو حلالہ ہے یہ بھی حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یہ آیا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو حلالہ کرنے والا اور کروانے والا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بعض لوگوں نے اس میں بھی ڈنڈی ماری اور کہا کہ یہاں لعنت کا معنی رحمت ہے۔ یعنی لوگ اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے حدیث کا معنی اور مفہوم ہی تبدیل کر دیتے ہیں۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اس پہ حلالہ جو ہے نا، اس پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ میں فی الحال وہ نکاح ڈسکس کر رہا ہوں کہ جو حرام ہیں، جائز نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ایسا نکاح جس کو ہم آج کل کورٹ میرج کہتے ہیں، جو بغیر ولی کے ہوتا ہے، لا نکاح الا بولی، جو ولی کے بغیر ہو وہ نکاح ہے ہی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے۔ یہ جو بھاگ کے نکاح کرنے والے ہیں یا کورٹ میرج میں گئے اور اس نے کہا کہ میں بھی راضی ہوں، یہ بھی راضی ہے، تو چلے نکاح ہو گیا، یہ نکاح نہیں ہے۔ اور جو نکاح نہ ہو وہ سمپل اور سادہ لفظوں میں آپ سمجھ لیجئے کہ وہ زنا ہے۔ جو نکاح نہ ہو وہ کیا جی؟ زنا ہے وہ۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ نکاح کون سا جائز ہے اور کون۔ اس طرح آگے آئیں، نکاح شغار، اس کا بڑا رواج ہے ہمارے ہاں۔ نکاح شغار آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، وٹا سٹا۔ نکاح شغار کہتے ہیں وٹا سٹا، کہ تم رشتہ دو گے تو ہم دیں گے، اگر تم نہیں دو گے تو ہم بھی نہیں دیں گے۔ یعنی اس میں ایک شرط آ گئی ہے، تو یہ شرط جو ہے نا، اس سے تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، اسی کو نکاح شغار کہتے ہیں۔ یہی حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔
اس کے جائز نہ ہونے کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں. ایک کو تنگی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری کو تو ہونی ہی ہونی، کیونکہ انہوں نے کہنا ہے کہ اچھا ہماری بیٹی کو تنگ کیا ہے تو ہم اس کو کریں گے. ہاں وہ نکاح کہ جس میں یہ شرط نہیں لگائی گئی، مثلا بیٹی کی شادی ہو گئی، اب 2 3 4 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں، تو تلاش کرتے کرتے انہی کے گھر سے مل گیا تو پھر ٹھیک ہے. شرط نہ ہو، بس وٹا سٹا ہو جاتا ہے 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد، لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ دو گے تو لو گے، نہیں دو گے تو نہیں لو گے، ہم نہیں دیں گے. یہ شرط نہ ہو تو پھر جائز ہے. اگر یہ شرط آ گئی تو پھر یہ حرام ہے نکاح شغار، اور اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں، آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، اس معاشرے کے فرد ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہوگا. تو یہ چند ایک وہ نکاح ہیں جو حرام نکاح ہیں، اور جو نکاح جائز ہے سنت کے مطابق ہے اس کے لیے 4 شرائط کا میں نے بیان کر دیا، اور باقی انشاءاللہ اسی آیت پہ کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. آ گئی تیری تصویر، میں کہ تصویر آ گئی ہوں بس کر. ٹھیک ماشاء اللہ الحمدللہ. بند کر دے ہوں نہیں، انہوں نے 2.5 بندے نے اپنا سکول پرسوں جا رہے تھے بچے؟ نہیں فی الحال تو کوئی پتہ، چھٹیاں بدنی ہیں. بکن جو بندہ کیوں سے آنا جائے گا بال گئے میں کیا کدھر گئے؟ ہاں ٹھیک ہے کوئی نہیں، ابھی تک فی الحال نا نوٹیفکیشن آیا کوئی نہیں. اچھا میں کل 2.5 بندے نے مجھے چڑھاتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ فی الحال تو نے کسی بھی والد نے کہا ہے کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں، جی 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 نوٹیفکیشن آئے گا پھر پتہ چلے گا کتنی چھٹیاں ہیں. باقی اپنا 5 کل تک تو چھٹیاں